قارون بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ اس نے 40 سال تک پہاڑ کی غار میں رہ کر عبادت کی اور بنی اسرائیل کی قوم میں عبادت کے اعتبار سے سبقت لے گیا۔ ابلیس نے اس کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف شیاطین روانہ کیے، مگر کوئی بھی اس کو گمراہ نہ کر سکا، حتیٰ کہ خود ابلیس اس کے مقابلہ کے لیے آیا اور اس کی عبادت گاہ کے قریب آ کر پہاڑ کے ایک جانب عبادت کرنے لگ گیا اور اتنی عبادت کی کہ قارون پر سبقت لے گیا۔ قارون تھک جاتا تھا مگر ابلیس نہیں تھکتا تھا۔ قارون روزے کا ناغہ کر لیتا تھا مگر ابلیس روزانہ بلا ناغہ روزہ رکھتا تھا۔ اس طرح قارون کے دل میں اس کی عقیدت پیدا ہو گئی اور اس نے اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے۔ شیطان نے ایک دن قارون سے کہا کہ ہم اس عبادت پر قناعت کر کے بیٹھ گئے ہیں، ہمیں لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہونا چاہیے، مخلوق خدا سے تعلق توڑنا نہیں چاہیے۔ ہم نہ تو ان کے جنازوں میں شریک ہوتے ہیں اور نہ ہی جماعت میں، اور ہمیں یہ عبادت بنی اسرائیل کے اندر رہ کر کرنی چاہیے۔ اس طرح ہم ان کے دکھ سکھ میں بھی شریک ہوں گے اور ہماری عبادت دیکھ کر ان کے دل میں بھی عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ یہ دونوں پہاڑ سے اتر کر بنی اسرائیل کے معبد میں آ گئے اور وہاں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ بنی اسرائیل ہر طرح سے ان کی خدمت کرتے، کھانا لا کر کھلاتے اور سب ضروریات کا خیال رکھتے۔ ایک دن شیطان نے قارون سے کہا کہ ہم بنی اسرائیل پر بوجھ بن چکے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں، ہمیں چاہیے کہ خود کما کر کھائیں اور لوگوں سے مستغنی ہو جائیں۔ قارون بولا، پھر کیا رائے ہے؟ ابلیس کہنے لگا کہ اگر ہم ایک دن مزدوری کر لیں اور باقی ہفتہ عبادت میں گزار دیں تو یہ ٹھیک رہے گا۔ قارون نے اس کی بات مان لی اور اب دونوں نے اس طرح کرنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد شیطان نے کہا کہ ہم تو محض اپنے لیے کماتے ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا کہ ہم دوسروں پر صدقہ بھی کرتے، آخر بدنی عبادت کے ساتھ مالی عبادت کا بھی بڑا درجہ ہے۔ قارون بولا، پھر کیا رائے ہے، ہم کیا کریں؟ ابلیس نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم ایک دن تجارت وغیرہ کریں اور ایک دن عبادت کریں۔ چنانچہ اب دونوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب ابلیس نے قارون کو مال و دولت کا چسکا ڈال کر چھوڑ دیا۔ رفتہ رفتہ قارون کے سامنے دنیا کے خزانے جمع ہونے لگے، تجارت کے اسرار و رموز کھلنے لگے اور اس کے پاس اتنا خزانہ جمع ہو گیا کہ جس کی چابیاں سنبھالنا بھی کار دار تھا۔ مال و دولت کی محبت میں آ کر وہ بالآخر حضرت موسی علیہ السلام کے مقابلے پر اتر آیا اور اس نے زکوہ دینے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے اس کو اس کے تمام خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا اور اسے کوئی بھی کام نہ آیا۔ اسی واقعہ کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ کیا ہے، فخسفنا بہ وبدارہ الارض فما کان لہ من فیۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین۔ 38 ترجمہ، ہم اسے اور اس کے گھر بار کو زمین میں دھنسا دیا اور کوئی بھی اس کا ساتھی اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ واللہ تعالی علم، میرے